بسم الله الرحمن الرحيم. حديث يسير لي أمري واحلل يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہان غم غصار زمان حامی بے قسم سید سروران قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات السامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے جمعہ المبارک کے اس بابرکت اور پرنور اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جمعہ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے ہجرت مدینہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفاداری۔ سبحان اللہ۔ میری دعا ہے کہ ذوالجلال ہمیں حق سن کر اس پیغام کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جہاں بے شمار خصوصیات آپ کو حاصل ہیں، ان میں ایک خصوصیت آپ کی یہ ہے جو کسی دیگر صحابی کے حصے میں نہیں آئی کہ ہجرت مدینہ کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور آپ کی معیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل رہی، اور اس ہجرت میں جس وفاداری
جان سازی اور محبت کا کردار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا ہے۔ تاریخ اسلام میں اس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعثت نبوی کے 5ویں سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ظلم و ستم کی وجہ سے اپنے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا، تو اس وقت بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن رب ذوالجلال کو کچھ اور منظور تھا۔ رب ذوالجلال نے شروع سے ہی اس چیز کا انتخاب کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت نبی پاک علیہ السلام مکہ سے ہجرت کریں تو ان کی معیت اور ان کی صحبت کے لیے رب ذوالجلال نے پہلے سے ہی حضرت صدیق اکبر کا انتخاب فرمایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حبشہ کی طرف آپ ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو تھے، لیکن جب ابھی بلق الغماد کے مقام پر پہنچے تو وہاں ابن داخنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، جو مکہ کا ایک قبیلے کا بہت بڑا سردار تھا۔ اس نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ سے وجہ پوچھی کہ آپ نے مکہ کیوں چھوڑا اور کیوں حبشہ کی طرف جا رہے ہیں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میری قوم نے مجھے شہر سے نکال دیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہمیں اپنی مرضی سے وہ نہیں کرنے دیتے، اس میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور ظلم و ستم کرتے ہیں، اس وجہ سے میں اپنے گھر سے نکلا ہوں۔ تو ابن داخنہ چونکہ قریش کے قبیلے کا سردار تھا، وہ سمجھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو امان دیتا ہوں، کوئی بھی آنکھ اٹھا کے بھی آپ کی طرف نہیں دیکھ سکے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جس وقت وہ ابن داخنہ دوبارہ مکہ پہنچا تو مکہ کے سردار کو اکٹھا کر کے وہ کہنے لگا کہ تم نے ایسے شخص کو اپنے علاقے سے نکال دیا ہے جس کے ساتھ وہ لوگ اپنے شہر کو آباد کرتے ہیں، یہ اتنا رحم دل ہے، یتیموں غریبوں مسکینوں کی مدد کرتا ہے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ایسے شخص کو تم نے اپنے گھر سے کیوں نکالا، اپنے شہر سے کیوں نکالا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جس وقت اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے تو اس کی آواز میں اتنا سوز ہے کہ ہمارے بچے اور عورتیں اس کا قرآن سننے کے لیے وہ اپنے گھروں سے نکل کر اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ اپنے دین سے پھر نہ جانا اور ابو بکر والا دین کہیں وہ اختیار نہ کر لیں، اس لیے ہم نے اسے یہاں سے نکالا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابن داخنہ، ہم تمہاری بات مانتے ہیں، ہم ابو بکر کو یہاں سے نہیں نکالیں گے، لیکن ہماری یہ شرط ہے کہ یہ جو عبادت اس نے کرنی ہے اپنے رب کی، یہ اپنے گھر میں چھپ کے کرے اور قرآن آہستہ آواز میں پڑھے، اس کی آواز باہر نہ نکلے۔ اگر یہ شرط قبول ہے تو پھر ہم اس بات پہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ابو بکر کو یہاں سے نہیں نکالیں گے۔ اب اس نے اپنے تئیں یہ وعدہ کر لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بتایا، چند دنوں کے بعد آپ کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہ دیا کہ رب کی عبادت کرنی ہے اور ہم ہیں بھی سچے دین پہ،
تو پھر چھپ کے کیوں کریں؟ اپنے گھر کی صحت پہ مسجد بنائے اور وہاں نماز پڑھنے لگے. وہاں بیٹھ کے جب قرآن کی تلاوت کرتے تو آواز گھر سے باہر بھی جاتی. کفار مکہ کی عورتیں اور ان کے بچے قرآن سننے کے لیے آپ کے گھر کے ارد گرد جمع ہو جاتے. سبحان اللہ. جب قریش مکہ نے پھر یہ معاملہ دیکھا، ابن داغنہ کو جا کر بتایا. ابن داغنہ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ ابو بکر، دو آپشن ہیں تمہارے پاس، ان میں سے ایک اختیار کرو. یا تو اس وعدے کے اوپر عمل کرو، وعدہ یہ ہے کہ تمہاری آواز تمہارے گھر سے باہر نہ جائے قرآن پڑھنے کی، یا تم اس پہ عمل کرو، یا یہ ہے کہ پھر میری معذرت قبول کر لو، میں تمہیں امان نہیں دے سکتا. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے ابن داغنہ، قرآن حق ہے، اس کی آواز اب چھپ نہیں سکتی. میں علن اعلان قرآن پڑھوں گا، یہ میں چھپ کے نہیں پڑھ سکتا. ہاں تم نے اپنی امان ختم کرنی ہے تو کر دو، میرے لیے میرے رب کی امان ہی کافی ہے. سبحان اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس کے بعد جو ظلم و ستم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی کیا گیا اور جو دیگر مسلمانوں پہ کیا گیا، قریب اس کی شاہد ہے. اس حد تک آپ کو مارا گیا کہ تحریک لکھنے والے نے یہ لکھا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھ کے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ صدیق اکبر کا چہرہ ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کی ہمت، آپ کے حوصلے کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہ آئی. پھر وہ مقدس، وہ بابرکت لمحات دیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی معیت میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. آج کا یہ موضوع اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ ہجرت مدینہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری کہ کچھ لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خصوصیت کو بھی دوسرے رنگ میں لیا ہے اور انہوں نے اپنی کتابوں میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اس حد تک اندھے ہو گئے، جھوٹی محبت میں، کہ انہیں یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ ہم کس ہستی کی خصوصیت پہ ہم اعتراض کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی معیت میں مکہ سے مدینہ شریف لے کر گئے ہیں، تو اس میں صدیق اکبر کا کوئی کمال نہیں، یہ ان کا کوئی شرف نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ ساتھ لے جانے کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ خطرہ تھا معاذ اللہ کہ اگر یہ مکے میں رہے تو یہ کفار کو بتا دیں گے اور پیچھے سے مجھے شہید کر دیں گی، کفار کے ساتھ مل کے پلاننگ بنائیں گے، منصوبہ بنائیں گے. اس خطرے کے پیش نظر نبی پاک علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر گئے کہ جب یہ مکہ میں رہے گا نہیں تو یہ میرے خلاف منصوبہ نہیں بنا سکے گا. معاذ اللہ اس خصوصیت کو انہوں نے اس رنگ سے لیا. لیکن میں چند حوالہ جات اس لحاظ سے آج کے موضوع میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہرگز یہ وجہ نہیں تھی ساتھ سے جانے کی، بلکہ یہ وہ خصوصی انعام تھا اور یہ خصوصی رب جلال کا آپ پہ کرم تھا جو تمام صحابہ میں خلق کائنات نے یہ اس وفاداری اور جانبداری کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا تھا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انتخاب اچانک نہیں ہوا، بلکہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی آپ کی یہ معیت نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ یہ تحریر تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اسلام لانے کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. جب اسلام لانے سے پہلے ملک شام سے آپ تجارت کے لیے گئے تھے، وہاں ایک عیسائی راہب نے جب آپ کو دیکھا، آپ نے وہاں خواب دیکھا تھا اور خواب کی تعبیر
راہب سے پوچھی تو اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کے وہ ساری علامتیں جب آپ نے دیکھی تو اس نے کہا کہ تمہیں مبارک ہو، مکہ کی سرزمین پہ اللہ کا آخری نبی اعلان نبوت فرمائے گا اور تم سب سے پہلے اس نبی کی تصدیق کرو گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ جب ان کی قوم والے اس نبی کو مکے سے نکلنے پہ مجبور کر دیں گے تو رب ذوالجلال ان کی معیت اور ان کی صحبت اس ہجرت کے موقع پر تمہیں عطا فرمائے گا، کسی اور کا حصہ نہیں۔ تم کے ساتھ ہجرت کرو گے مکہ سے مدینہ کی طرف، اور صرف یہی نہیں، جب ان کا اس دنیا سے ظاہری حساب ہوگا تو سب سے پہلے ان کے جانشین، ان کے خلیفہ جو جس ہستی نے بننا ہے ایسے صدیق اکبر کو تمہاری ذات عظمت ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ان کے اسلام لانے سے پہلے بھی پہلی آسمانی کتابوں میں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان عیسائی پادریوں نے پڑھا ہوا تھا، یہ بشارت تو وہ بھی دے رہے تھے کہ یہ ہجرت کے اندر معیت اور یہ صحبت یہ کوئی اچانک یہ منصوبہ نہیں بنا کہ چلو کوئی اور نہیں تیار ہوتا تو صدیق اکبر کو ساتھ لے چلے، نہیں، یہ وہ خصوصیت ہے جس کے لیے روز ازل سے ہی رب ذوالجلال نے حضرت صدیق اکبر کا انتخاب فرمایا ہے۔ اب جس وقت ہجرت مدینہ رب ذوالجلال کی طرف سے حکم ملا، ابھی آگے یہ تھا کہ دیگر مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں، نبی پاک علیہ السلام کو ابھی اذن نہیں ملا تھا۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ میں اعلان دیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی آ گئے ہجرت کی اجازت مانگنے کے لیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے دیگر صحابہ کو عام اذن دیا کہ مکہ سے جہاں تک ممکن ہو رات کے اندھیرے میں چھپا کر غفار سے یہاں سے نکلو اور مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرو۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو خود آتا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آپ کی عزت مانگا، محبوب کیا مجھے بھی اجازت ہے میں بھی مکہ چھوڑ کے مدینہ چلا جاؤں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تجعل لعل اللہ یجعل لک صاحبا لا تعجل، اے ابو بکر تم جلدی نہ کرو، یہ جو میں نے آرڈر کیا ہے یہ اوروں کے لیے ہے، لا تعجل تو جلدی نہ کر، لعل اللہ یجعل لک صاحبا، قریب ہے کہ اللہ تیرے لیے کوئی ساتھی بنا دے، تو اکیلا ہجرت نہیں کرے گا، اے ابو بکر تیرے ساتھ اللہ مجھے بھی ہجرت کا اذن عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ان یجعل لک صاحبا، قریب ہے کہ رب ذوالجلال تیرے لیے کوئی ہجرت میں ساتھی بنا دے، اس لیے تو جلدی نہ کر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میرے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تو مجھے امید تھی میں اکیلا ہجرت نہیں کروں گا، میں ہجرت اللہ کے محبوب کے ساتھ ہی کروں گا۔ کہتے اس دن سے میں نے پھر تیاری شروع کر دی، کہتے ہیں بازار گیا وہاں سے دو اونٹیاں خریدی، جب تک میرے آقا علیہ السلام نے ہجرت کا اذن نہیں دیا تب تک میں ان کی خدمت کرتا رہا، ان اونٹنیوں کی ان سے میں نے کوئی کام نہ لیا، یہاں تک کہ انہیں میں نے فرما کر دیا۔ یہ ہجرت کی تیاری میری اسی دن سے شروع ہو گئی۔ اب آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ بیان کرتی ہیں، امام طبرانی نے بھی اس کو موجم کبیر میں نقل کیا، دلائل النبوہ میں بھی ہے، معارج النبوہ میں بھی ہے، اور دیگر جو سیرت لکھنے والے انہوں نے اس بات کو نقل کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ہمارے گھر میں نبی پاک علیہ السلام دو وقت آیا کرتے تھے، ایک صبح کے وقت ایک شام کے وقت، لیکن جس دن ہجرت کا اذن ملا آقا علیہ السلام دوپہر کے وقت ہمارے گھر، تو ہم نے سمجھ لیا کہ آج جو آئے ہیں دوپہر کے وقت کوئی خاص معاملہ ہے۔ جب تشریف لائے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میرے ابا جی ان سے فرمانے لگے کہ تمہارے پاس جو ہے ان کو نکالو باہر، خاص بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ محبوب آپ کی شریک حیات عائشہ صدیقہ ہے، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں، آپ بتائیں کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ
اللہ کی طرف سے اذن آ چکا ہے ہجرت کا کہ میں مکہ چھوڑ کے مدینہ چلا جاؤں. اب صدیق اکبر کے اللہ تعالیٰ کو عرض کرنے لگے الصحبۃ یا رسول اللہ، محبوب کیا آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کا مجھے بھی آرڈر ملا ہے؟ مجھے بھی اللہ نے اجازت دیا ہے کہ آپ کی میت میں میں بھی جاؤں. تو میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحبۃ یا ابا بکر، اے ابو بکر میری صحبت اللہ نے تجھے عطا فرمائی. سبحان اللہ. میری میت میں میری صحبت میں جسے ہجرت کرنے کا آرڈر ملا ہے اور عزت ملا ہے وہ ابو بکر وہ تیری ذات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آرڈر یہ ملا کہ انہیں اپنے بستر پہ سلا دو، اور تمہارے بارے میں آرڈر یہ ملا ہے ان کو اپنے ساتھ اس مقدس سفر کے اندر جو مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کا ہے اس کی معیت اور اس کی صحبت اے ابو بکر اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہے. اب اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں جب میرے ابا جی نے یہ جملے سنے کہتے اتنے خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. عائشہ صدیقہ کہتی واللہ ما شعرت قط قبل ذلك اليوم ان احدا جبكي من الفرح حتى رايت ابا بکر يبكي يومئذ. کہتی ہیں مجھے اس دن سے پہلے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آنسو خوشی سے بھی آتے ہیں. کہتے جب میں نے اپنے ابا جی کو روتے ہوئے دیکھا، آنسو بہاتے ہوئے دیکھا، تو مجھے تب پتہ چلا آنسو صرف غم کے نہیں ہوتے، آنسو خوشی کے بھی ہوتے ہیں. کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور یہ آنسو خوشی کے تھے. اب دیکھو اس موقع پر کہ جب یہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، باقاعدہ مکہ میں میٹنگ کی بیٹھ کے انہوں نے اور یہ طے پایا کہ ہر قبیلے کا سردار اپنی تلوار لے کر نبی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اکٹھا حملہ کرے، انہیں شہید کر دے. یہ معاملہ یہی ختم ہو جاتا. مکے کی گلیوں میں جب نبی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا جا رہا تھا اس وقت ان کی حمایت کرنا اور ان کے ساتھ قدم ملا کے چلنا یہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے چلنے سے مترادف تھا. لیکن صدیق اکبر کی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو خود پیش کیا. جب میرے آقا علیہ السلام نے قبول کر لیا پھر یہ فکر نہیں کی کہ پیچھے سے جب کفار مکہ کو یہ پتہ چلے گا کہ صدیق اکبر تو نبی کے ساتھ ہیں، اس غم کے اور اس غصے کے عالم میں کہیں کفار میری بیٹیوں کو شہید نہ کر دیں، کہیں میرے گھر والوں کو نقصان نہ پہنچا. نہ بیٹیوں کی فکر نہ گھر والوں کی فکر، انہیں بے سہارا چھوڑ کر صدیق اکبر کے اللہ تعالیٰ کا نبی پاک علیہ السلام کی صحبت میں نکل جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کو صرف یہ خطرہ نہیں تھا معاذ اللہ کہ پیچھے سے یہ پلاننگ بنائیں گے، یہ جھوٹی گھڑی ہوئی ان گڑھ تعریف ہے اور صدیق اکبر کے اللہ تعالیٰ پہ بہت بڑا بڑھان ہے. بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اپنی معیت کے لیے ان کا انتخاب اس لیے کیا تھا اور واضح کیا یہ میرا انتخاب نہیں ہے، ابو بکر تمہیں اپنے ساتھ لے کے چلنا میرے رب کا بھی انتخاب ہے. اب اس موقع پر جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ جانے کا عزت ملا تو میرے آقا علیہ السلام نے باقاعدہ ان سے پوچھا اے ابو بکر کیا تمہیں یہ بات پہ تم راضی ہو کہ جب لوگ مجھے تلاش کریں، میری جان کے تو دشمن بنے ہوئے ہیں، کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ لوگ جب مجھے تلاش کریں اور مجھے تلاش کرتے وہ تیرے تک بھی پہنچ جائیں اور پھر وہ تمہیں پکڑ لیں اور میری وجہ سے تمہیں اذیت دیں، تمہیں عذاب دیں، کیا تم اس بات پہ راضی ہو؟ جس وقت میرے آقا علیہ السلام نے یہ پوچھا اب جواب کیا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا عرض کرنے لگے محمود اگر مجھے اتنی لمبی عمر مل جائے جتنی لمبی عمر اس دنیا کی ہے جب تک یہ دنیا قائم ہے اتنی لمبی عمر مجھے مل جائے اور اتنی لمبی عمر میں محمود مجھے سب سے سخت سزا دی جائے، مجھے شدید عذاب دیا جائے، اس وجہ سے محبوب تمہاری محبت میں مجھے سزا دی جائے، میرے جسم کے ٹکڑے کیے جائے، تمہاری محبت میں
محبوب مجھے یہ بات پسند ہے اس بات سے کہ میں تمہاری مخالفت میں اپنی زندگی کا ایک لمحہ گزاروں، تمہاری مخالفت میں ایک لمحہ اپنی زندگی کا گزاروں، مجھے یہ پسند نہیں، یہ پسند ہے کہ جب جب یہ دنیا قائم ہے اتنی لمبی عمر میں مجھے عذاب دیا جائے تمہاری محبت میں، مجھے یہ تو قبول ہے، لیکن محبوب تمہاری مخالفت میں اپنی زندگی کا ایک لمحہ گزارنا میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام سے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانساری اور محبت کی یہ داستان سنی، اب محبتوں کا یہ سفر شروع ہوا، اپنے گھر سے نکلے اور غار ثور کی طرف یہ سفر جب شروع ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نبی پاک علیہ السلام کے آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں آ جاتے، کبھی بائیں آ جاتے۔ معارج النبوہ نے اس کو لکھا کہ میرے آقا علیہ السلام نے وجہ پوچھی، اے ابو بکر کیا سبب ہے؟ کبھی آگے آتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو، کبھی دائیں چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو۔ اب یہ انداز بھی سامنے رکھو، اور آج ہم لوگوں کا وہ بہتان کے ساتھ لے کے اس لیے گئے تھے کہ پیچھے خطرہ تھا کہ کہیں یہ رسول اللہ کے قتل کا منصوبہ نہ بنا۔ اگر بات یہ ہوتی تو صدیق اکبر کے اللہ تعالیٰ کے چلنے کا انداز یہ نہ ہوتا۔ میرے آقا نے پوچھا تو کیا وجہ ہے؟ کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے جواب اس سوال میں صدیق اکبر کا جواب کیا تھا؟ عرض کرنے لگے محبوب جب میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں تو مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کوئی ہاتھ لگا کے آپ کے وہ تکلیف دینے کے لیے کوئی چھپ کے بیٹھا نہ ہو، اس لیے میں آگے آ جاتا ہوں کہ کوئی بار مارے تو پہلا بار میرے اوپر کر۔ جب آگے چلتا ہوں پھر خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے، یہ سوچ کے پیچھے آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کوئی دائیں سے نہ جا، دائیں آتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کوئی بائیں سے نہ جا، یہ خیال کر کے بائیں آ جاتا ہوں۔ محبوب مجھے یہ پسند ہے کہ جو بھی تکلیف پہنچے، جو بھی اذیت آئے وہ میرے آئے، محبوب آپ اس تکلیف سے محفوظ رہو۔ اب نبی پاک علیہ السلام جب یہ سفر کرتے ہوئے جبل ثور تک پہنچے، صدیق اکبر نے دیکھا کہ محبوب اپنا پورا قدم زمین پہ رکھ نہیں رہے تھے، کہ پورا قدم اگر زمین پہ رکھا جاتا تو اس سے وہ قدموں کے نشان زمین پہ پڑ جاتے، تو کفار قدموں کا پیچھا کر کے کہیں آپ کا پہنچ نہ جانا، قدم اٹھا کے رکھنے کی وجہ سے پاؤں غالب میں سخت پڑ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور کندھوں پہ اٹھا کے اتنا مشقت والا وہ سفر، وہ غار ثور کا وہ نیچے زمین سے لے کر غار ثور کی بلندی تک اپنے کندھوں پہ اٹھا کے محبوب کو پہنچے ہیں۔ آج وہ لوگ جو جنہیں غار ثور کی زیارت نصیب ہوئی ہے وہ بہت ہی جانتے ہیں۔ آج اگرچہ وہ راستے بن گئے، وہ تکلیف دے براہ آج نہیں ہے، لیکن اس وقت جب راستہ بھی نہیں تھا، اتنا مشقت والا وہ سفر کر کے کندھوں پہ اٹھا کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کو غار ثور تک پہنچے۔ اور یہ بھی بہت بڑی عظمت ہے اور فضیلت ہے کہ جس وقت نیچے زمین پہ بیٹھ کے اپنے کندھوں کو پیش کیا تو میرے محبوب نے یہاں یہ حملے نہیں بولے تو ایک موقع پر حضرت علی کے لیے بولے تھے، فتح مکہ کے دن جب مکہ فتح ہوا تو حرم کعبہ میں جب بت رکھے ہوئے تھے سارے بت میرے محبوب نے توڑے، کچھ بلندی پہ تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے محبوب آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو کے بت توڑ دیں، تو میرے آقا فرمانے لگے اے علی تمہارے کندھے نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے، تمہارے نبوت تمہارے کندھے نہیں اٹھا سکیں گے۔ اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے جو شیر خدا ہیں، وہ خیبر کے قلعے کا دروازہ جو 40 بندے مل کے ہلا بھی نہ سکے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک ہاتھ سے اٹھا کے ڈال کے طور پہ استعمال کریں، اتنی پاور اور اتنی طاقت اور اتنی شجاعت۔ لیکن جب محبوب کو کندھوں پہ اٹھانے کی باری آئی تو میرے محبوب نے فرمایا اے علی تمہارے کندھے اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔
تو جس وقت صدیق اکبر نے اپنے کندھوں کو پیش کیا، میرے محبوب نے مجھ سے یہ نہیں فرمایا اے ابو بکر تمہارے کندھے یہ بوجھ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام ان کے کندھوں پہ جلوہ گر ہو کر یہ بتا دیا جو پاور اور جو قوت علی کے کندھوں میں نہیں ہے وہ پاور اللہ نے صدیق اکبر کے کندھوں کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پر یہ جملے نہیں فرمایا، اگر معاملہ ایسا ہوتا تو حکم دیتے جنت سے براق پہ بیٹھ کر ہی غار ثور پہ چلے جاتے، جبریل اپنے پر پہ بٹھا کے محبوب کو غار ثور تک چھوڑ آتے، لیکن ابو بکر کے کندھوں پہ بیٹھنے میں حکمت یہ تھی کہ جو خصوصیت اللہ نے صدیق اکبر کو دی ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، لہذا میرے بعد کسی کو پہلا نمبر نہ دینا۔ آج جن کے کندھوں پہ میں بیٹھا ہوں میرے بعد خلافت کی ساری ذمہ داری بھی صدیق اکبر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پیغام تھا باپ کو کہ یہ خصوصیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے دور خلافت میں لوگوں سے پوچھتے ہیں لوگوں بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے، آگے سے جواب ملتا ہے انکا یا امیر المؤمنین، اے علی آپ سب سے زیادہ بہادر ہو۔ حضرت علی کہتے ہیں نہیں لوگوں، سب سے زیادہ شجاع، سب سے زیادہ بہادر وہ ہیں جنہوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے محبوب کو غار ثور تک لے کر گئے ہیں، وہ سب سے زیادہ بہادر میرے امام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں بہادر ضرور ہوں، میں شجاع ضرور ہوں، لیکن مجھ سے بھی زیادہ بہادر، مجھ سے بھی زیادہ شجاع وہ ہیں جنہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار تک پہنچے کیسی وفاداری ہے، کیسی جانثاری ہے اور کیسا محبت کا انداز ہے۔ جب غار کے باہر کھڑے تھے تو صدیق اکبر عرض کرنے لگے والذی بعثک بالحق لا تدخلہ حتی اذکر قبلک ان کان فی شیء نزل فی قبلہ۔ محبوب آپ غار میں داخل نہ ہونا، میں آپ کو غار میں جانے نہیں دوں گا، پہلے میں جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے غار میں کوئی موذی جانور بیٹھا ہو، کوئی سانپ، کوئی بچھو بیٹھا ہو، آپ نہ جاؤ، پہلے مجھے جانے دو تاکہ جو بھی تکلیف دہ چیز ہو پہلے وہ مجھے کاٹے، آپ محفوظ رہو۔ محبوب پہلے میں جاؤں گا، پہلے جا کے غار کو میں صاف کروں گا، پھر آپ داخل ہونا۔ اب تاریخ میں وہ بات موجود ہے کہ صدیق اکبر کے اللہ تعالیٰ کو جب غار میں داخل ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ غار میں سوراخ ہے، اپنا کرتا اتارا اور اس کو پھاڑ کے غار کے سوراخ کو بند کیا، ایک سوراخ باقی بچا، اس پہ اپنی ایڑی رکھی۔ جب باہر نکلے تو میرے آقا نے دیکھا پہلے بدن پر قمیض تھی، جب باہر نکلے تو قمیض نہ تھی۔ پوچھا ابو بکر قمیض کہاں گئے؟ آقا دیکھا غار میں سوراخ بڑے تھے، میں نے سوچا یہاں سے کوئی موذی جانور اندر نہ جاتا، اپنی قمیض پھاڑ کے غار کے سوراخوں کو بند کر دیا ہے۔ اب اس موقع پر میرے محبوب نے حضرت صدیق اکبر کو دعا دی، کہا اللہم اجعل ابا بکر معی وفی درجتی یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن جنت میں جو درجہ میرا ہو ابو بکر کو بھی وہی درجہ عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اس نے محبت میں حد کر دی ہے، جان ساری وفاداری کی ایسی مثال کر دی ہے کہ کوئی بھی وفاداری کی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اس نے آج میری صحبت، میری معیت کا حق ادا کیا ہے۔ اے اللہ اب جنت میں اس کو مجھ سے جدا نہ رکھنا، جنت میں جو درجہ میرا ہو ابو بکر کو بھی میرا ہی قرب عطا فرما۔ اب غار میں جس وقت داخل ہوئے وہ سانپ بھی آیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے نبی پاک عیسیٰ علیہ السلام کی روح زیبا کے دیدار کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ سانپ کوئی گستاخ نہیں تھا کہ آج صدیق اکبر کی ایڑی پہ ڈسا ہو، بلکہ وہ بھی اپنے عشق کے اندر اس حد تک پہنچ چکا تھا، اس سے انتظار نہ ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب
وہاں آ کے اپنا سر رگڑا، پہلے انتظار کر رہا تھا ابو بکر ہٹا دو ایڑی، میں کوئی ڈسنے کے لیے نہیں آ رہا، میں تو اللہ کے محبوب کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے آ رہا۔ اب دو عاشق کا مقابلہ ہوا، ایک عاشق مسلسل ڈستا رہا، دوسرا صبر تحمل سے برداشت کرتا رہا، لیکن ایڑی نہیں ہٹائی۔ اس تکلیف کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام نے صدیق اکبر کو جب روتے ہوئے دیکھا، فرمایا ابو بکر ایڑی ہٹاؤ، یہ کوئی گستاخ سانس نہیں ہے، یہ تیرے نبی کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے آیا۔ اب اپنے مواد تنن کا حکم نے لگا کے وہ درد ختم کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہوگا کئی وہ سانس کا بار بار ڈسنا، ایڑی نہ ہٹانا، یہ بھی اس بات کی علامت ہے۔ اگر معاملہ یہ ہوتا جیسے آج وہ موتا کی پیداوار کو ذاکر کہتے ہیں اور رابضی جو حرام کے لقمے کی پیداوار ہے، وہ بات غلط ہے۔ اگر معاملہ یہ ہوتا تو صدیق اکبر کبھی بھی سوراخوں کو بندی نہ کرتے، باقاعدہ اسباب بناتے کہ کوئی آئے تحریر پہنچا لے، لیکن آپ کا یہ عمل بتاتا ہے اتنی اپنی جان کی فکر نہیں تھی جتنی پرواہ نبی پاک علیہ السلام کی تھی۔ اور یہی وجہ ہے جب کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے منہ پہ آ گئے، صدیق اکبر ان کے قدم دیکھے تو عرض کرنے لگے محبوب اگر یہ جھک کے ہمیں دیکھے تو ان کی نظر ہم پہ پڑ جائے گی۔ کام اپنا نہیں تھا، فکر اپنی نہیں تھی، اگر اپنی فکر ہوتی تو گھر سے ساتھ نہ چلتے، غار میں اتنی جان ساری کا یہ ثبوت پیش نہ کرتے۔ فکر اپنے محبوب کی تھی کہ میں ساتھ چلا ہوں، میں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اگر مجھے شہید کرنے کے بعد کوئی ان تک پہنچا تو کیا تک امت مجھے تانا دے گی۔ ابو بکر اگر حفاظت کر نہیں سکتے تھے تو ساتھ چلے گئے، کسی اور کو موقع دے دیتے، تم چلے ہو۔ فکر یہ تھی کہ کوئی میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچا۔ تو جب یہ غم تھا، پریشانی تھی، میرے آگے جملے بولے، اللہ نے قرآن میں وہی جملے نقل کیے، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب ان جملوں میں لذت کتنی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ سامنے رکھو۔ جب فرعونی پیچھے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب اپنے اس علاقے سے نکلے، آگے دریا تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، قوم نے دیکھا آگے دریا، پیچھے لشکر، دریا پار کرنے کے لیے کشتی کوئی نہیں، تو قوم کہنے لگی انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ یعنی انہیں فکر اپنے نبی کی نہیں تھی، یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے نبی اب آپ کا کیا بنے گا، ہمیں آپ کی فکر ہے، نہیں، قوم کو فکر اپنی تھی۔ تو کیا کہا انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، اے موسیٰ آپ نے تو ہمیں برباد کیا، پیچھے فرعونی سے آگے دریا ہے، ہم تو پکڑے گئے۔ اللہ کے نبی نے بھی جملے کیا بولے، کہا انا معی ربی سیہدین، سبحان اللہ، رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے رستہ ضرور دکھائے گا۔ اِنَّ مَعِيَ رَبِّي، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے رستہ ضرور دکھائے گا۔ یہاں اللہ کی معیت کا ذکر صرف اپنے لیے کیا، یہ نہیں فرمایا گھبراؤ نہ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیوں فکر کرتے ہو، نہیں، اِنَّ مَعِيَ رَبِّي، رب میرے ساتھ ہے، وہ رستہ دکھائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی معیت اپنے ساتھ اپنے ایک امتی کو بھی شامل نہیں کیا، لیکن یہاں غار میں ایک امتی ہے، محبوب نے یہ بھی فرمایا ابو بکر تم کیوں فکر کرتے ہو میری، میرا رب میرے ساتھ ہے، نہیں، کہا لا تحزن ابو بکر تم غم نہ کرو، ان اللہ معنا، رب میرے ساتھ بھی ہے، رب تیرے ساتھ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں فرمایا رب صرف میرے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، ابو بکر رب میرے ساتھ بھی ہے، رب میرے ساتھ بھی ہے۔ وہاں ہزار ہوتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں حضرت
غیر کی خبریں بھی جانتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ اللہ جب دریا میں راستہ بنائے گا، دریا پار کر کے جب یہ اس پار پہنچیں گے یہ تیر سے پھسل جائیں گے. کوئی بچڑے کو پکڑ لے گا تو کوئی کسی کو پکڑ لے گا. اللہ کی عبادت سے یہ پھر جائیں گے، پھر سے یہ اپنے پرانے دین پہ آ جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے، اس لیے اللہ کی معیت کو پورا ان لوگوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کہا رب میرے ساتھ ہے. تو پتا چلا جس کے ساتھ رب ہو وہ کبھی دین سے پھسلا نہیں کرتا. آج وہ لوگ جو کہتے ہیں معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد سارے صحابہ دین سے پھر گئے سوائے چند ایک کے، انہیں یہاں غور کرنا چاہیے. اگر معاملہ یہ ہوتا تو میرے آقا کبھی بھی رب کی معیت کا ذکر ابو بکر کے ساتھ نہ پڑھاتے. ان اللہ معنا کے جملے بول کے یہ فرما رہے ہیں صدیق اکبر کے ایمان کی گارنٹی میں دیتا ہوں. بقیہ اور ہے جو ایمان لانے کے بعد پھسلتے ہیں. صدیق اکبر وہ ہے جس کے ایمان کی گارنٹی آج میں دے رہا ہوں کہ جسے اللہ کی معیت مل جائے وہ کبھی دین سے پھسلا نہیں کرتا، دین سے وہ پھسلا پھرا نہیں کرتا. اس لیے سمجھدار تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر تم غم نہ کرو، اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے. اب دیکھو نبی پاک علیہ السلام کا یہ جھوٹے بولنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں اتنی بڑی عظمت ہے. جس وقت آپ نے یہ اپنی غم اور پریشانی کا اظہار محبوب سے کیا تو میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں؟ ابو بکر تمہیں میری فکر نہیں ہے، سنو تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ابو بکر ہم اکیلے نہیں، رب ذوالجلال کی حفاظت ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی معیت اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. لہذا تم فکر نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے. اب اس سلسلہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری یہ ایک ایسی تھی ہجرت کے موقع پر 3 راتیں اس موقع پر غار ثور میں نبی پاک علیہ السلام کی معیت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزاری ہے. اور رب کعبہ کی قسم ان 3 دنوں میں جیسی معیت میرے آقا علیہ السلام کی حضرت صدیق اکبر کو ملی کسی صحابی کو بھی ایسا پورا اور ایسی معیت کبھی ملی ہی نہیں. جیسی معیت اور جیسا پورا حضرت صدیق اکبر کو ملا ہے. اور اس موقع پر جیسی عبادت حضرت صدیق اکبر نے کی ہے وہ صرف انہی کا حصہ ہے. مسجد نبوی میں جب نمازیں پڑھائیں، جب مکے میں مسجد حرام میں پڑھائیں تو دیگر صحابہ بھی ساتھ ہوتے. جہاں غار ثور میں امام بھی ایک ہے، مقتدی بھی ایک ہے. 3 دن تک نبی پاک علیہ السلام کی ابتدا میں جس اکیلے مقتدی نے نمازیں پڑھی ہیں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور ان 3 راتوں میں اپنے محبوب کا سر اندر اپنی گود میں رکھ کے ٹٹی باندھ کے حضور کے چہرے کا دیدار کیا. یہ معیت اور یہ عبادت اگر کسی کے حصے میں آئی ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بقیہ صحابہ صرف ایک لمحے کے لیے دیکھتے تھے، لیکن یہ مقام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ نیند آپ کی آنکھوں میں آتی ہی نہیں ہے، محبوب آرام کرتے ہیں. صدیق اکبر کی باپ کے محبوب کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. یہی وجہ ہے آج وہ مبارک سفر جس پہ لوگوں نے کام کیے اور کہا کہ یہ اس لیے سفر تھا پیچھے رہتے تو منصوبے غلط بناتے اس لیے ساتھ لے کے گئے ہیں، جس پہ آپ کو رافی کام کرتے ہیں.
کہنے لگے یا لوگوں سنو، عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی زندگی کی ایک رات اور ایک دن ایک طرف، کاش میری زندگی کی ساری نیکیاں چلی جائیں، ابو بکر کی زندگی کی ایک رات اور ایک دن مجھے مل جائے۔ لوگوں نے پوچھا ہے عمر تمہاری نیکیاں تو وہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں اے اللہ جس بندے جیسی نیکیاں میں تیرے پاس لے کے آنا چاہتا ہوں کہ میرے نام اعمال میں اتنی نیکیاں ہوں تو وہ حضرت عمر ہیں، جن کی نیکیوں کی تعداد حضرت علی کے لیے ماڈل ہے، وہ حضرت عمر کہتے ہیں میری زندگی کی ساری نیکیاں چلی جائیں، کاش ابو بکر کی زندگی کی ایک رات اور ایک دن مجھے مل جائے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سا دن، وہ کون سی رات؟ کہا دن تو وہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے تھے ان منکرین زکات کے بارے میں کہ میں اسے جہاد کروں گا، یہ زکات نہیں دیتے، تو حضرت عمر کہتے ہیں میں روک رہا تھا ابو بکر رہنے دو، کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن صدیق اکبر نے کہا ہے اے عمر جو نماز اور زکات میں فرق کرے اس کے خلاف جہاد کروں گا، یہ ہو نہیں سکتا کوئی نماز تو پڑھے زکات کا انکار کرے مسلمان نہیں، میں اس کے خلاف نہیں کروں گا۔ تو کہتے ہیں مجھے بعد میں پتا چلا کہ صدیق اکبر جو کہتے تھے یہ آ گیا، کہتے ہیں یہ والا دن مجھے اپنی زندگی کی ساری نیکیوں پہ بھاری لگتا ہے، اور کہتے ہیں رات کون سی؟ کہنے لگے وہ راتیں تو ویسے وہ تین تھی، لیکن ان راتوں میں ایک رات کہ جس رات حضرت صدیق اکبر نے سارے سوراخ بند کر کے ایک سوراخ کے آگے اپنی گیڑی رکھ دی اور شام میں کئی بار کسا، لیکن صدیق اکبر نے گیڑی نہ ہٹائی، ساری رات ٹکٹی کی باندھ کے محبوب کے چہرے کا دیدار کیا، یہ ایک رات مجھے اتنی محبوب ہے ساری زندگی کی نیکیاں چلی جائیں، صدیق اکبر کی زندگی کی یہ رات اور ایک دن مجھے مل جائے تو میں سمجھوں گا کہ عمر کی نیکیوں کے اندر وہ کمال نہیں ہے جو کمال ابو بکر کی زندگی کی ایک رات میں موجود ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے اپنی زندگی کی پوری نیکیوں پہ جس ایک رات کو بھاری سمجھے تو ماننا پڑے گا یہ وہ خصوصیت اور یہ وہ افضلیت ہے جو کسی صحابہ میں کسی کو میسر نہیں آئی، اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے تو حضرت صدیق اکبر کے لیے انتخاب فرمایا۔ اسی وجہ سے حضرت علی کہتے ہیں لوگوں سے پوچھا اپنے دور خلافت میں، کہا لوگوں مجھے بتاؤ کیا وہ آل فرعون کا وہ مومن بندہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا اور پوری قرآن کی ایک سورت اس بندے کے نام پر ہے، سورہ مومن 24 سپارے میں اللہ نے اس کی شان بیان کی، تو کہا کہ مجھے بتاؤ اس آل فرعون کا وہ ایک مومن بندہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلام قبول کیا تھا، کیا اس کی شان زیادہ ہے یا ابو بکر کی شان زیادہ ہے؟ ابھی لوگ سوچ رہے تھے تو حضرت علی خود بول پڑے، کہنے لگے لوگوں سنو فقد داخل ساعت من ابی بکر خیر من ملء الارض من آل فرعون، کہنے لگے لوگوں سنو اگر وہ آل فرعون کا جو مومن بندہ اس کی پوری زندگی کی نیکیاں اگر اتنی ہو کہ اس سے پوری زمین بھر جائے، پوری زمین بھر جائے، وہ ایک پلڑے میں رکھ دو اور میرے اپنے